سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وسلم وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماشاءاللہ ہمارے معیز صاحب نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو بیان کیا، اس حالات کو بیان کیا جس کو میں بیان کرنے میں بڑی جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور پھر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر اس کا ہو رہا ہے جو عرش پہ سب سے پہلے کسی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو وہ صرف اور صرف میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کے کئی انبیاؤں کی توبہ قبول ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب وسیلہ لیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی وسیلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حاضرین، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ابھی ہمارے جیسے مولانا نے کہا، ہمارے معیز الدین صاحب نے، کہ قدرانہ کیا دا جامع زیبا کی پھپن، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چتون، وہ ابائے عربی اور وہ نیچا دامن، وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، مردبی دیکھے تو کر چاک گرے بانے کفن، اٹھ چلے خبر سے جاری ہو زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدا یچے خوش نفر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جیسے سماعت فرمایا، اب میں اسی کو آگے بڑھا لیتا ہوں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو جیسے ہمارے ولی صاحب نے فرمایا، اب چاند تاروں کا کوئی کام نہیں تھا، جس کی انگلی پہ چاند ناچنے والا تھا وہ چاند نیچے آ گیا تھا، جس کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہونے والا تھا وہ چاند نیچے تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو قیصر و کسریٰ کے کنگورے جو ہوتے ہیں وہ گر پڑے، یعنی آنے سے اشارے پہلے ملنے لگے کہ اب جو آ رہے ہیں وہ ایسے ہے کہ بتوں کا ناز کریں گے اور اللہ کا نام آپ کی اور میری زبان پر جاری کریں گے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ میرے رسول جب تشریف لائے اس وقت جیسے ایک یعنی ماں کے پاس جب بچہ تولد ہوتا ہے تو اس کی نورانیت کا بھی آپ نے جیسے سماعت فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ کمرہ نورانیت میرے سرکار سے آئی، لیکن اس میں موجود جو تھے اس میں بی بی سارہ بھی تھے، بی بی مریم بھی تھے، اور پھر کئی حوریں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے پاس بھیجا۔
پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لوگ حیران کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی آپ کا تشریف لانے کا معاملہ ہوا، اس وقت فرشتوں نے بھی دیدار کیا، اور پھر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں گویا آپ کو لے جایا گیا اور بتا دیا گیا کہ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر نہ ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے تھے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے یتیم بچے کو، صاحبزادے کو عبداللہ کے گھر میں ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ نام رکھیں محمد تو پورا عرب پریشان تھا، یہ نام کیا ہے؟ نام ہی ایسا تھا کہ شاعر نے یوں کہہ دیا، لب چمٹ جاتے ہیں بس نام محمد سے جناب، نام پیارے کا آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ میرے رسول کی محبت میں محمد میں فرق نہیں ہے، محبت میں بھی ہوٹا سب ایک جگہ ہو جاتے ہیں اور محمد میں بھی ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول جب تشریف لائے تو یہ نام سن کر خود عرب پریشان ہوئے کہ آپ نے ایسا کیسا نام رکھا؟ کہا کہ بس اشارے تھے اور اشاروں کے نام پر میں نے نام یہ رکھا ہے۔ یاد رکھیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ناموں سے جس کا نام ملا ہوا رہے گا، روز قیامت کہا جائے گا کہ محمد اٹھو، جتنے محمد کے نام کے سب اٹھ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا، سید تو سید زادے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مگر محمد کا نام اور نام اچھے رکھنے کے لیے بھی ہمارے کو یہاں اشارہ مل رہا ہے۔ نام ایسے رکھنا جس سے زبان پر بھی آسانی ہو، معنوں میں بھی آسانی ہو، اللہ کے قریب ترین بندوں میں اس کو شامل ہونے کے راستے بھی پیدا ہو۔ ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں، نہ پیارے رسول کا نام، نہ صحابہ کرام کا نام، نہ اولیاء اللہ کا نام، وہ نام رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ شروع ہوتا ہے اور وہ لفظ کا نام لے لیتے ہیں اور وہ نام لے کر ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہاں ہم کو میرے آقا نے فرمایا، نام اپنے اولاد کے اچھے رکھو۔ چنانچہ میرے رسول کے صاحبزادے کا نام اپنے جد امجد کے نام سے ایک رکھا تھا، حضرت ابراہیم۔ آپ کے صاحبزادوں میں ایک نام حضرت ابراہیم بھی ہے۔ تو آپ اور میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، نور اللہ نور ہو گیا معاملہ، اور پھر فرماتے ہیں دودھ پلانے والے تو ماشاءاللہ 8 بعض کتابوں میں آیا، بعض کتابوں میں 7 آیا ہے، جس میں صوبیہ بھی ہے جو ابو جہل کے کام کرنے والی لونڈی تھی، لونڈی نہیں بول سکتے اس کو، صحابی رسول ہے وہ، اور پھر جو رسول جس کا دودھ پیے اس کو کیسا بول سکتے، پر وہ بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہاں سے عاتقہ بھی آپ کو دودھ پلائی، اور پھر بھی حضرت بی بی صاحبہ نے خود اپنا دودھ پلایا، اور پھر یہ دودھ پلانے کے سلسلے کی وجہ سے آج ابو جہل کو ابھی بھی، جب میرے رسول فرمائے تھے ہمارے کو روز قیامت تک وہ یاد رہے گا۔ کیا یاد رہے گا؟ جس انگلی سے اس نے اس عورت کو آزادی کا اشارہ دیا تھا، جب اس کو پیاس لگتی ہے تو ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے میں یا مہینے میں اس کو اس انگلی سے، جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، اس سے اس کو شہد عطا فرماتا ہے، اس کو پانی عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس کی انگلی ہلا کر اشارہ کیا تو اس کا یہ حال ہے، جو اس کا ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ اور ہم تو سب اس کے ہیں، میرے رسول کے ہیں، اور میرے رسول کے ہونے کے بعد ہم کو یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول سے ہم دور رہ سکتے ہیں؟ عشق اگر صادق ہو تو رسول کے پاس حاضری ضرور ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرماتے ہیں عبد المطلب آئے اور آ کے اپنے
پوترے کو اپنے سینے سے لگا لیا، لگا کر آپ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اپنے نواب پوترے کو لے کر آپ اپنے گھر میں دیے۔ اور اس زمانے کا ایک دستور تھا، طریقہ کار تھا کہ گاؤں میں بھیجا جاتا تھا بچوں کو، اور تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، اچھی ان کو اخلاق ملے۔ اب الٹا ہو گیا ہے، پہلے گاؤں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ بچوں کو صحیح ماحول ملے، اور الٹا اب یہ ہو گیا ہے ہمارے بچے جوان ہونے سے پہلے روڈ پہ بھیجیں، جا بیٹے تو جو کرتا کر، جو عمل کریں گا ہمارا اس میں نام ہوگا۔ یہاں کئی ایسے صورتیں ہیں، اگر ہم بولنا شروع کرتے جائیں نا، اس کو ختم نہیں کر سکتے جیسے مولانا نے فرمایا، مگر گوش اس کو مختصر کرتے ہوئے دائی حلیمہ کی تلاش شروع ہوئی۔ میرے رسول کو بھی کہیں دائی کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ ہر دائی امیروں کے گھر دیکھتی تھی، امیر کون ہے، پیسے والا کون ہے، دولت مند کون ہے، اس کے گھر کو جا کر وہ اپنے بچوں کو لیتے تھے، کیونکہ ان سے یہ امید رہتی ہے کہ کچھ ان سے ملا، میں کچھ انعام و اکرام زیادہ ملے گا۔ مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی یتیم کی بات سننے کے بعد لینے کے لیے جھجکا، لیکن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں دائی حلیمہ جب میرے سامنے یہ بات آئی تو میرے دل نے کہا کہ دائی حلیمہ ایک وقت ان کو آپ جا کے دیکھ تو لیجئے، وہ کون ہے آخر، وہ کیسے ہے، آپ ایک نظر ان کو دیکھ تو لیجئے۔ کہتے ہیں دائی حلیمہ میں گھر کو تشریف لائی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا تھا، اور میرے سرکار آرام فرما علیہ وسلم کو میں دیکھی، کپڑا ہٹایا تو ایسا معلوم ہوا کہ میرے رسول کے چہرے کو دیکھ کر میں فدا ہو گئی۔ یہ مال نے اپنا جیسا فدا ہونے کا انداز نہیں، لکا مالی فدا لکا روحی فدا لکا، سب فدا مگر سب نافرمانی ہو۔ فدا کیا کر رہے ہیں آخر کار فرماتی ہیں کہ میرے کو سرکار کو دیکھ کے اتنی محبت آ گئی، اور محبت کی وجہ سے میں نے کیا کیا، فوری میرے رسول کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رکھتی میرے آقا نے مسکرا دیا، گویا اپنی امت کو یہاں بھی ایک سبق دے دیا۔ کہا یہ کہ دیکھو میری ماں ابھی دودھ پلانے والی آئی ہے، اور دودھ پلانا چاہتی ہے، ابھی دودھ بھی نہیں پلایا ہے، لیکن میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے مسکرا دیا۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر کل تمہاری ماں تم کو دیکھے تو تم بھی مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میرے کو رہا نہیں گیا، میں فوری اٹھی اپنے صاحبزادے کو دودھ پلانے لگی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کی۔ فرماتے ہیں ایک طرف کا پلائی، دوسری طرف کا پلانے گئی تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ نہیں کھولتے۔ کیوں نہیں کھولتے؟ میرے آقا بچپن میں ایک سبق یہ بھی دے گئے کہ ایک کا حق ہے تو ایک طرف ہے، میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، لہذا اگر میں دونوں طرف کا پی لوں گا تو میرے چھوٹے بھائی کو کیا ملے گا، میرے دودھ شریک بھائی کو کیا ملے گا، لہذا میں ایک طرف کا پیتا ہوں، ایک طرف کا میرے بھائی کے لیے میں اس کے لیے مختص کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اپنے شوہر کے پاس گئی، جا کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عرض کرنے لگی، وہ تو ایسا چاند ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑنا دل نہیں بولتا۔ اور پھر اس نے شوہر سے گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیے تو اس بچے کو لے کے جائیں گے۔ فرماتی ہے دائی حلیمہ جب میں مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو میری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب میرے سے آگے نکل گئے اور میں سب کے پیچھے رہ گئی۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لے لیا اور اجازت طلب کر کے جب میں اونٹ پر بیٹھی، اور جب اونٹ پہ بیٹھی تو میرے سامنے میرے شوہر بیٹھے، اس کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھا، مگر اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا کہ میرے رسول پیچھے نہیں رہ سکتے، آگے بیٹھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میرے رسول کو آگے بٹھائی، اور بٹھانے کے بعد
وہ اونٹ جو آتے وقت چل نہیں سکتا تھا، آج یہ اونٹ کی رفتار تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اور پھر میں دیکھتے دیکھتے جو میرے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو لوگ نکلے تھے، میں ان کو بھی پیچھے کر دیا اور پیچھے کر آگے بڑھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ دائی حلیمہ، یہ کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ کہ تو تیرے اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، آج کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں پہچان سکتے اور نہ تم جان سکتے کہ آج اونٹنی پہ کون سوار ہے۔ سوار کو بھی دیکھو، حضرت حسنین ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں پر تھے، تو ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر سرکار کے 2 نواسوں کو کہ کیا سواری ہے؟ میرے رسول نے بھی فرمایا ارے میاں سوار کی بھی تو بات کرو، سواری کی کیا بات کر رہے ہیں؟ سواری بھی ویسی تھے، سوار بھی ویسی تھی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اب دائی حلیمہ اپنے گھر پہنچتی ہے۔ اب یہاں میں حضرت دائی حلیمہ کا کچھ مختصر انداز میں صحیح کچھ قصیدہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں بات سمجھاتا جاؤں۔ ایک شعر جس درد سے لکھا ہے اور جن محبت میں ڈوب کے لکھا ہے، شاید میرے کو پھر اس کے بعد کوئی ایسا شاعر مجھے دکھا نہیں کہ یہ عشق کا عالم کیسے تھا۔ اور حضرت شہید نے جس انداز سے لکھا، فرماتے ہیں ایک تھی عاشق حلیمہ دائی، جس نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی، وہ کچھ اس بات سے آگاہ نہ تھی، اس کی قسمت میں یہ دولت تھی لکھی، یعنی اس شاہ کو لائی گھر میں، نور اللہ کو لائی گھر میں، واہ کیا طالع بیداری ہے، جس کو کونین کی سرداری ہے، سرداری ملے نور سے کیوں نہ ہو معمور وہ گھر، جلوہ فروز جہاں پیغمبر، آستانہ ہوا وہ شام و سحر، سجدہ گاہ ملک وہ جبن و بشر، در و دیوار سے آتی تھی صدا کہ حلیمہ ہوا افضل خدا، فضل خدا، شکر کرتی تھی خدا کا ہم کہ نہ تھی مستحق فضل کے ہم، حق نے بخشی تھی مجھے دولت یہ جان، مجھ حلیمہ کے کہاں تھے یہ نصیب، دودھ اس گل کو پلاتی تھی، گل سے پھولوں سے نہ سماتی تھی، کبھی صورت کا تماشا کرتی، کبھی صورت کا تماشا کرتی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتی، چومتی تھی کبھی پیشانی کو، کبھی اس چہرے نورانی کو۔ ہاں کیا خوش نصیبی تھی میرے بی بی صاحبہ کی۔ فرماتی تھی، کیا فرماتی تھی؟ سو میرے عرش کے تارے سو جا، سو میرے عرش کے پارے سو جا، میرے اللہ کے پیارے سو جا، اپنی آنکھوں میں سلاؤں تجھ کو، اس جھولے میں جھلاؤں تجھ کو، جان و مال اپنا فدا کرتی ہوں، جسے خدمت میں رہا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رات دن کام تھا خدمت ہی سے بس، گزرے اس طور سے جب 3 برس، ایک دن شاہ دین پرور نے اور جو مدت کے میں انور نے اس سے پوچھا کہ بتا اے مادر، دن کو بھائی میرا جاتا ہے کدھر؟ اب دیکھیے ایک ایک شعر میں بڑی بڑی واقعات چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ واقعات پہ جاؤں بہت بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں واقعات پہ نہیں جا رہا ہوں۔ گویا وہ اماں جان سے پوچھ رہے ہیں میرا دودھ شریک بھائی روز محنت کو جاتا، میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں؟ میں جانا چاہتا ہوں، کہاں جاتا ہے میرا بھائی؟
تو اما جان فرما رہے ہیں بکریاں دن کو چراتا ہے وہ، شام کو گھر پھر آتا ہے وہ، ماجرا سارا جو یہ سن پایا تب شہنشاہ نے یوں فرمایا بکریاں تیری چراؤں گا میں، روٹیاں مفت نہ کھاؤں گا میں، وہ دل افکار بلائے لے کر بولی اے لخت جگر نور نظر، ہاں بولی اے لخت جگر نور بسر، تیرے صبح حکم بجا لاؤں گی پر تجھے وہاں تو نہ جانے دوں گی۔ الغرض اس نے کہا بہتر ہے ایک بھی عذر پر ہمارے ٹائپ کرنے والے ذرا کچھ گڑبڑ کر دیے ہیں، عذر پر پرواہ نہ تھا۔ بکریاں دن کو چرایا کرتے، شام کو گھر پھر وہ آیا کرتے، ایک دن دائی حلیمہ تنہا گھر میں بیٹھی تھی کہ لڑکا اس کا ہانپتے کانپتا مستر آیا، رو کر اس خستہ سے یوں کہنے لگا۔ اب یہاں سے سنو آپ، دائی حلیمہ کا عشق جو ہے وہ صحیح آپ کو کیسے معلوم گا؟ بیٹھی کیا کرتی ہے گھر میں آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام، دو حریفوں نے کیا ان کو ہلاک، چھری سے سینے کو کر ڈالا چاک۔ دائی حلیمہ جیسی یہ سن کر نکل پڑی، خاک پر میں نے لٹاتے دیکھا، لٹاتے لکھ دیا انہوں نے، چھری سینے پہ چلاتے دیکھا۔ سن کے یہ بات حلیمہ دائی گر پڑی خاک پہ اور چلائی، ہے جانی میرے پیارے افسوس، چھوڑ کر مجھ کو سدھارا افسوس، میں تو کہتی تھی کہ جنگل کو نہ جا، لال تو نے میرا کہنا نہ سنا۔ اب کدھر ڈھونڈنے جاؤں تجھ کو، اب کہاں دیکھنے پاؤں تجھ کو، اشک آنکھوں سے رواں تھے پہ ہم، آہ کے ساتھ اٹھاتی تھی قدم، دم بدم کرتی تھی فریاد پکار، اس طرح مانگتی جاتی تھی دعا، یا الہی میرے دلبر کی خبر، یا الہی میرے دلبر کی خبر، خیر ہو اس میں انور کی خبر، یوں ہی گر اس کی خزاں آئی ہو، موت اس پیارے کی آئے مجھ کو، جان جائے میرا جانی بچ جائے، وہ میرا یوسف ثانی بچ جائے۔ اب یہاں فرماتی سنیے، گھر سے لے کے سلامت جاؤں، آمنہ کی امانت پاؤں۔ اب یہاں فرماتی ہے میری اولاد صبح کے بار مرے، یہ ہو میری اولاد صبح کے بار مرے، یہ حلیمہ جگر افگار مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کھڑے ہیں۔ اماں جان کو دیکھ کے مسکرا دیے، کہا اماں جان کیسے آنا ہوا؟ حقیقت یہ تھی کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا حصہ تھا تو میرے اللہ نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا، اور دل کو دھونے کے لیے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل دونوں تشریف لائے تھے، اور آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اور دل کو نکال کر زمزم سے دھویا۔
معلوم یہ ہوا آب کوثر سے بھی زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ جو ہے وہ زمزم ہے، ورنہ اللہ میاں صبح وہاں سے لائے ہتھیار تو کیا پانی نہیں لا سکتے تھے وہاں سے حوض کوثر سے؟ معلوم ہوا نہیں، اللہ نے زمزم سے دھلا کر بتایا جو اس کو جس نیت سے پینگا میں اس کی نیت پوری کروں، جو جس نیت سے پیے گا اس کے لیے اللہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اب آگے کے انشاءاللہ کل واقعات بیان کرتا ہوں، کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور میں 12 بجے تک، ایسا ہے ہر شعر پہ ایک واقعہ ہے مگر واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے میں نے شعر کے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور وہ اشعار میں جو بی بی صاحبہ کا عشق جھلک رہا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرماتے ہیں کہ دائی حلیمہ جب گھر تشریف لے گئی، دائی حلیمہ کی بکریاں جدھر چرتی تھی لوگ کہتے تھے قحط سالی ہے، مگر جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتے ہیں وہاں ہریالی ہے، ہر طرف قحط سالی، بکریاں جا چرتے ہیں حلیمہ کی، وہاں ماشاءاللہ ہریالی ہے۔ فرماتے وہاں چلاؤ جہاں دائی حلیمہ کے بکریاں چل رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت شیمہ آپ کی بہن تھی، کون تھے شیمہ؟ آپ کی بہن تھی، کون سی بہن؟ دودھ شریک بہن، یعنی بی بی دائی حلیمہ کی بڑی صاحبزادی۔ ایک دن آئی، آ کے کہا میری اماں جان آپ سے ایک اجازت لینے آئی ہوں۔ کہا بیٹے بولو کیا اجازت لینا چاہتی؟ کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی محمد چھوٹے ہیں اور تو ان کو لے جا کے کیا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا اماں جان اس کے 2 فائدے ہیں جو آپ نے دیکھے میں دیکھی ہوں۔ کہا کیا فائدے ہیں بیٹی؟ کہا اماں جان جہاں میں جاتی ہوں میرے ساتھ ابر بھی ساتھ چلتا ہے، میں بھی سائے میں رہتی ہوں، محمد بھی سائے میں رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتی ہے میری اماں جان آپ کو دوسری بات بتاؤں میں؟ اماں جان نے کہا بولو بیٹی کیا ہے دوسری بات؟ کہا اماں جان دوسری بات یہ ہے کہ میں جب بکریوں کو چرنے چھوڑتی ہوں اور میں محمد کو لے کے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بیٹی اماں جان حیرت کی بات یہ ہے بکریاں اپنا چارہ چرتی ہیں اور بکریاں پیٹ بھرنے کے بعد بکریاں پورے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی محمد کو دیکھتی ہوں، بکریاں بھی محمد کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو رحمت للعالمین ہے رامیاں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، ہر ایک کے لیے، مچھی کا پانی میں تیرنے والے کیڑے کے بھی لیے رحمت ہے، اور آسمان پہ باریک سے باریک اڑنے والے کے لیے بھی رحمت میرے آقا بن کے آئے ہیں، اور رحمت للعالمین ہے۔ پورے کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے ہیں، جب عرش پہ میرے آقا گئے تھے تو یہ کہا کرتی تھی حورے کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے، نقش نالین کو آنکھوں سے لگایا کرتے، پھر کھڑے ہو کے ادب سے یہ کہا کرتے مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جا باد فدا یہ چے عجب خوش لقبی۔ انگلیاں اٹھنے لگی دور سے وہ آ پہنچا، گردنیں جھکنے لگی سجدے کی خاطر ہٹ جا۔ کیا کیا کہنیاں، شاعرہ شاعر کی شاعری کرتے کرتے سب خلمہ اڑ گئے، مگر شاعری کا مزہ نہیں آیا اب تک، اور مزہ بھی آیا تو حقیقی مزہ حسان کے شعروں میں تھا۔ میرے رسول کی تعریف میں جو شعر کہتے تھے، نعت میں سنا، میرے ابا جان بھی کچھ بات وہ نہیں کہی، میرے ابا جان نے بھی ایک بات کہہ دی، نعت میں سناؤں گا کل حضور کے آگے، نعت میں سناؤں گا کل حضور کے آگے، جب کبھی جنت میں محفل میلاد سجی ہو۔
سبحان اللہ. شیروں کو بولے تو یا صاحب الجلال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور الخمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو میرے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے. جو لوگ اللہ کے رسول کی محفل میں یا اللہ کے رسول کی محبت میں نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کے بعد کوئی بھی عمل کریں گے، اللہ یقیناً اس کو قبول فرمائے گا. اللہ ہم کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ وہ عمل ہم سے کرا جس سے میرے رسول آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچتی ہوں. ایسے عمل ہم سے نہ کرا کہ اللہ جس سے میرے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اے اللہ ایسے عمل کرا جس سے میرے رسول کو خوشی ہو. میرے رسول کے دربار میں ہمارے فرشتے جا کر کہے کہ آج آپ کا ذکر ہو رہا تھا، اس ایوان میں ہو رہا تھا جس کے رحمت تھے. اور پھر اس کے بعد میرا مولانا حمید الدین عاقل تھے. میرے عزیز اور دوستو، یہ چراغ انہی کا لگایا ہوا ہے. حضرت ہمارے دادے جان نے لکھا تھا، فاضل جفا کشان محبت کی موت کیا، جب تھک گئے تو سو گئے آرام کے لیے. اے اللہ ہم کو بھی موت دے تو آسان موت دے، خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہماری محبت رسول میں ہم کو زندہ رکھ، اور اللہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو ہم کو توفیق دے کہ اللہ سب ہم تیرے محبوب کے ذکر کو سنتے رہیں، تیرے محبوب کے ذکر پڑھ کر اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنے کو بھی اپنے اللہ سے قریب کر لے اور اپنے رسول سے بھی ہم کو قریب کر لے. اے اللہ ہمارے لیے راستے آسان فرما دیجئے. اے اللہ میری بہنیں بھی آئے ہیں، بھائی بھی آئے ہیں. اے اللہ ان سب کو دین و دنیا کی دولتیں، عزتیں، شہرتیں اور ان کے تمام گھر والوں کی، ان کے اہل و عیال کی سب کی حفاظت کا معاملہ فرما. اے اللہ میرے والدین، میرے دادا پیر اور ہمارے تمام جو خاندان والے آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے مرحومین ہمارے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے قبروں کو کشادگی عطا فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ اس سلسلے کو روز قیامت تک جاری رکھ مولا. اے اللہ میرے ابا جان کے قبر میں نور ہی نور عطا فرما، میرے دادی جان کے قبر میں نور ہی نور عطا فرما. اور اے اللہ اس گناہ گار کو بھی معاف فرما دیجئے مولا. بہت سے ہم خطائیں کر گزرے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہر گناہ سے بچا لیجئے، ہر نافرمانی سے اپنی بچا لیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کے ادائی کے لیے سبیل عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو کچھ کام کریں اس میں سب کو برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات. ربی یسر وتمم بالخیر، ربی یسر وتمم بالخیر، ربی یسر وتمم بالخیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.